رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں، حمد اور ثنا اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے لیے، اور درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد عالی مرتبت ذی احترام حضرات علماء کرام، مشائخ، سادات، بالخصوص حضرت قبلہ صاحبزادہ فرت حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، آج کی یہ نشست مبارکہ عرس مبارک حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اور عرس مبارک اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ ہر دو شخصیات سے نسبت رکھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بزرگان دین کے فیوز و برکات سے ہم سب کو بہرہ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اپنے نیک بندوں کی صفات اور علامات کو بیان فرمایا ہے۔ ان کی زندگی کیا ہوتی ہے، سیرت کیا ہوتی ہے، وقت کس طرح گزارتے ہیں، اپنے شب و روز کو اللہ کے بندے کس طرح مرتب کرتے ہیں، خود رب کریم نے اس کا بیان فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، فرمایا جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں وہ زمین پر آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں، گویا وزاداری کے ساتھ، ٹھہراؤ کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ زمین پر وقت گزارتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ سلام کر دیتے ہیں۔ یہ ان کا دن ہے کہ وہ زمین پر نہایت متانت کے ساتھ، نہایت سنجیدگی کے ساتھ، نہایت آہستگی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جو حالات سے جب ان کا سامنا ہوتا ہے تو سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ یہ ان کی دن کی کیفیت ہے، یہ ان کا دن ہے۔ اور ان کی رات کیسی ہے؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رات گزار دیتے ہیں وہ اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے۔ میں اور آپ جس دور میں وقت گزار رہے ہیں یہ بہت زیادہ گفتگو کرنے کا زمانہ ہے، بہت زیادہ ابحاث کا دور ہے۔ اس دور کے اندر میٹنگ لمبی ہے، عبادت چھوٹی ہے۔ اس زمانے میں مجالس اور محافل اور آپس میں مل بیٹھنے کا دورانیہ زیادہ ہے، لیکن تسبیحات پڑھنے کا، وظائف پڑھنے کا، اللہ کو یاد کرنے کا وقت الا ماشاءاللہ لوگوں کے پاس کم ہے۔ اس دور کے اندر بعض چیزیں ایسی محسوس ہوتی ہیں جو گھٹن کا باعث ہوتی ہیں، تکلیف کا باعث ہوتی ہیں، اور ایک ڈھیر سارا طبقہ ایسا ہے جو سنجیدگی سے دور ہے۔ فکری شائستگی اور گفتگو اور لب و لہجے کا حسن اور مزاج کا ٹھہراؤ
یہ بڑا کم پایا جاتا ہے۔ جذباتیت اور جلدی کسی چیز کا اثر لینا، عمل پر رد عمل جلدی ظاہر کرنا، اور نہایت آسان معاملے کو بھی الجھا دینا، اور بڑے صاف ستھرے پاکیزہ لوگوں کے بارے میں بھی بدگمانیوں کا شکار ہونا، یہ ہمارا شیوا الا ماشاءاللہ ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ کے بندے کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ نہایت عاجزی سے زمین پر وقت گزارتے ہیں اور نہایت آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں۔ یہ جو آہستگی نصیب ہوتی ہے نا، عاجزی نصیب ہوتی ہے، وزاداری نصیب ہوتی ہے، یہ انسان کو ذہنی طور پر جب سکون ملتا ہے اور جب اسے انشراح صدر حاصل ہوتا ہے اور اطمینان قلبی نصیب ہوتی ہے، تب یہ چیزیں اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ اور اطمینان قلبی بندے کو کب آتا ہے؟ انشراح صدر کب ملتا ہے؟ جب اس کا عقیدہ بڑا مضبوط ہو جاتا ہے۔ یعنی طاقتور عقیدہ جب انسان کا ہو نا، جتنی مرضی تیز آندھی آئے، جتنا مرضی تیز طوفان آئے، لیکن اگر وہ نظریاتی طور پر ایک مضبوط آدمی ہوتا ہے تو پھر اس کی طبیعت میں ایک ٹھہراؤ ہوتا ہے، ایک سنجیدگی ہوتی ہے، پھر کوئی چیز بھی اس پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ ہمارے بزرگوں کا یہ کمال تھا کہ انہیں نا نظریاتی پختگی بہت زیادہ حاصل تھی۔ وہ ہمارے ہاں تو لوگ بڑی جلدی قائل ہو جاتے ہیں نا، ہر آدمی کا اثر قبول کرتے ہیں، ہر ایک کا روب طاری ہوتا ہے، ہر شخص کے بارے میں لوگ بڑی جلدی پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور آج کل تو آپ کو پتہ ہے دینی محفلوں میں بھی ہمارا ماحول یہی ہے کہ ذرا فٹافٹ فوٹو بن جائے نا کسی طریقے سے، اور کوئی ایسا سلسلہ قائم ہو جائے کہ پتہ چل جائے کہ میں بھی ہوتا ہوں، میرا بھی نام ہے، میرا بھی سٹیٹس ہے۔ اس سے بھی محسوس ہوتا ہے کہ تھوڑی سی نا غیر سنجیدگی بڑھ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مہنگے مہنگے موبائل دے، لیکن کبھی کبھی نیچے بھی کرنے چاہیے۔ جب آپ اوپر کرتے ہیں تو پچھلوں کو تکلیف ہوتی ہے میرے بھائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ ویسے اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، نہیں رہا موبائل کا غم تو نہیں نہ رہ گیا۔ آپ میری بات پر غور فرمائیں، میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ جب آپ نظریاتی طور پر پختہ ہوتے ہیں پھر آپ پر کسی چیز کا روب نہیں ہوتا، چونکہ آپ کو اطمینان قلبی ہوتا ہے۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ نظریات چونکہ پکے نہیں ہوتے، کوئی شخص بھی آ جائے، وہ تھوڑا سا عہدہ رکھتا ہو تب بھی، تھوڑے سے پیسے رکھتا ہو تب بھی، تھوڑا سا ذرا شہرت زیادہ ہو تب بھی، کوئی بھی ایسی چیز ہو، فٹافٹ ہم شکار ہو جاتے ہیں اس بات کا کہ اوہو پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ ہمارے بزرگوں کا کمال یہ تھا کہ کسی چیز کا ان پر اثر نہیں ہوتا تھا، کوئی چیز انہیں اپنی طرف قائل نہیں کرتی تھی، اس قدر زیادہ وزادار تھے۔ کیوں؟ کہ نظریاتی پختگی حاصل تھی۔ دیکھیے داتا گنج بخش علی اجویری کو، ہندوؤں اور سکھوں کے بیچ ایک شخص وقت گزارے اور وہ مقامی نہ ہو، پردیسی ہو، کہیں اور سے آ کے کسی اور جگہ ٹھکانہ کرے، لیکن آپ ان کی مسجد کو دیکھیں، ان کی کتب کو دیکھیں، ان کے کام کو دیکھیں، ان کی منصوبہ بندی کو دیکھیں، یعنی ایسا نہیں محسوس ہوگا کہ وہ ہر وقت گھبرائے ہوئے تھے تو ان سے لکھا نہیں جاتا تھا، ہر وقت پریشان تھے تو ان سے کچھ کہا نہیں جاتا تھا، ہر وقت ان پر کسی چیز کا روب طاری تھا تو وہ کوئی کام نہیں کر سکے۔ جس طرح آج ہمارے بکھرے ہوئے خیالات ہوتے ہیں، الجھی سی باتیں ہوتی ہیں، محسوس ہوتا ہے کہ کچھ غیر مطمئن سے ہیں، کہیں ٹھہر جائیں تو پھر کوئی کام بھی کریں۔ داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جس ماحول میں موجود ہے، اس ماحول کے اندر چاروں جانب کفر ہے، مقابلہ ہے، لڑائی ہے، جد و جہد ہے، لیکن وہ اس اطمینان سے کام کرتے رہے، اس اطمینان سے کام کر۔ اور یہ آپ کو اس بات کی بھی حیرت ہوگی، یہ جو صوفیاء کے بہت بڑے بڑے عرس ہونے لگے ہیں، یہ اب ہونے لگے ہیں ان کے وصال۔ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ یہ اب ہونے لگے ہیں عرس، اور اب پکنے لگی ہیں بڑی بڑی منوں کے حساب سے۔ دیکھیں ان کے وصال کے بعد سے کام شروع ہوا ہے۔ ان کی زندگی تو ساری مقابلوں میں گزری ہے، جد و جہد میں گزری ہے۔
وہ تو اس دور میں تو آپ دیکھیں نا، خواجہ اجمیر علیہ رحمہ کی آپ سوان مبارکہ کو پڑھیں، کیا کیفیت تھی. وہ یہاں خیمہ لگاتے تھے تو کہا جاتا تھا اٹھا لو. انہیں پریشانی کوئی نہیں تھی، مطمئن تھے بڑے. انہوں نے یہاں سے اٹھا کے خیمہ وہاں لگا لیا، اس لیے کہ صوفیاء سمجھتے تھے ہم خوشبو ہیں، ہم جہاں بھی بیٹھ جائیں گے خوشبو آئے گی. خوشبو کو مہکنے سے کوئی روک سکتا؟ انہیں اطمینان حاصل تھا کہ ہم جہاں بھی ہوں گے ہمیں اللہ کا فضل ہے، یہ خوشبو پھیلے گی. داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اطمینان قلبی سے، انشراح صدر سے مطمئن ہو کر اپنا کام کیا، اور وہ کام کرتے گئے. کوئی کسی قسم کی انہیں پریشانی نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں اعزاز یہ عطا فرمایا کہ آج داتا صاحب کے ارد گرد پورے وطن عزیز کے اندر مساجد بھی ہیں، خانقاہیں بھی ہیں، مدارس بھی ہیں، اور رسول اللہ کے دین کا پیغام بھی دیا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی آپ مبارک زندگی کو دیکھیں تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بد مذہب کے بارے میں بھی لکھتے ہیں. اور کوئی پوچھتا ہے کہ ہندوؤں کے میلے میں جانا کیسا ہے؟ ایک جگہ کثرت ہو کسی کی اور ان لوگوں کا پورا زور ہو، ملک ان کے نام پر کہلاتا ہو، آج بھی ہندوستان ہی کہا جاتا ہے نا، لیکن وہاں بیٹھ کر یہ سوال پوچھا جائے کہ ان کے میلے میں جانا کیسا ہے. یہاں نا لوگ سہمی سی باتیں کرتے ہیں. میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں سیانے ہوتے ہیں، اللہ کا فضل ہوتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا. ہمارا ملک تو ویسے ہی جمہوری ہے، سب کو بات کرنے کی آزادی ہے. یہاں تو وہ لوگ بھی بات کرتے ہیں، منزل انہیں ملی ہے جو شریک سفر نہ تھے. لیکن کچھ لوگ جن کو بات کرنی چاہیے کہہ دینا چاہیے اور وزاداری کے ساتھ کہنا چاہیے، وہ کمزور باتیں کرتے ہیں، تھکی باتیں کرتے ہیں. اور جب آپ کچی بات کرتے ہیں تو جو آپ کے قریب بیٹھے ہوتے ہیں وہ آپ سے زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں. فکری طور پر کہا ہندوؤں کے میلے میں چلے جائیں تو فرمایا خبردار، کفر کے میلے میں جا کے ان کی تعداد بڑھانا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تم نہیں جاؤ. یہ کیا ہے؟ میری بات کو آپ سمجھیں. وہ کہہ سکتے تھے کہ بھئی یہ سوال جو ہے اس کو یوں تحریراً تو نہ پوچھو، ذرا حکمت عملی سے چلتے ہیں، ذرا دیکھ کے چلتے ہیں. لیکن آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی. میرے بھائی جب آپ کو انشراح صدر حاصل ہوتا ہے پھر آپ وزادار ہو جاتے ہیں، پھر آپ باوقار. اور ایک اور بات بھی ذہن میں رکھنا، یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ فوری طور پر سارے لوگ آپ کی رائے سے اتفاق کریں. آپ کی رائے مضبوط ہونی چاہیے، رائے طاقتور ہونی چاہیے، آپ کی رائے کے پیچھے دلائل ہونے چاہیے کتاب و سنت کے. یہ ضروری نہیں ہے کہ فوراً لوگ آپ کی رائے سے اتفاق کریں. ایک ٹائم لگتا ہے، بعض اوقات ایک عمر لگتی ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں اپنے رفقا کے ساتھ شہادت دے دی، قربانی پیش کر دی. اگلی صبح انقلاب نہیں آ گیا تھا، تیسرے دن یزید تخت سے اتر نہیں گیا تھا، 4 سال وہ حکومت میں بیٹھا رہا. یہ جو ہمارا خیال ہوتا ہے نا کہ میں نے بات کر دیا تو پھیلی کیوں نہیں، میں نے کہا بھی ٹھیک ہے تو مانا کیوں نہیں گیا، یہ میں نے جو کہہ دیا ہے تو کل اس پر عمل ہونا چاہیے، یہ بھی نظریاتی کمزوری ہے. آپ کہہ دیں، کہہ دینا آپ کا کام ہے، پہنچاتا تو رب کریم ہے. وہ جب چاہے گا، جس انداز میں چاہے گا، اس بات کا ابلاغ ہو جائے گا. آپ سچ کہہ دیں، آپ بات کر دیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ ذرائع ہوں، بہت زیادہ آپ کی بڑی جماعت ہی ہو، بہت بڑا آپ کے پاس نیٹ ورک ہو، آپ سچ کہیں. امام علی مقام نے سچ کہا، انہوں نے شہادت پیش کر دی، لیکن 4 سال یزید تخت پہ رہا، حکومت کرتا رہا. اس نے 4 سال حکومت کی ہے. امام علی مقام نے ظاہری طور پر ایک دن بھی نہیں کی، لیکن اپنے دل سے پوچھ لو، حکومت آج بھی امام حسین کی ہے. جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا. میرے بھائی جب آپ نظریاتی طور دیکھیں نا، فاضل بریلوی رحمت اللہ نے لکھا تھا
مصطفیٰ جان رحمت پہ اور شم بزم ہدایت پہ۔ میں ملک سے باہر تھا تو 2-3 تقریریں ہوئیں، ایک اردو میں ہوئی، ایک انگلش میں ہوئی، ایک عربی میں ہوئی، اور وہاں مختلف ممالک کے لوگ تھے۔ اب باری آئی سلام پڑھنے کی، تو چلو ٹھیک ہے، تقریریں مختلف زبانوں میں ہوئی تو سلام بھی تو مختلف زبانوں میں ہو سکتا تھا نا۔ اور کچھ لوگوں پر ایسی نظر میری پڑ رہی تھی جن کو دیکھ کر محسوس ہوتا تھا کہ اردو نہیں جانتے، محسوس ہوتا تھا کہ اس زبان سے آشنا نہیں ہے۔ انہوں نے تو بریلی کے محلہ سوداگران کے ایک چھوٹے سے ادارے میں بیٹھ کے کہا تھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، لیکن وہ نوجوان جو اردو کو سمجھتا نہیں ہے، محفل کے اختتام پر جب سارے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے تو اسے اردو نہیں آتی تھی، پر یہ آتا تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام اور شم بزم ہدایت پہ لاکھوں۔ آپ کی بات میں طاقت ہونی چاہیے، آپ کو انشراح صدر ہونا چاہیے کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ پہنچانے والا رب ہے، وہ پہنچا دیا کرتا ہے، لیکن ہم نا کمزور باتیں کرنے لگے ہیں بعض جگہوں پہ ہم یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کسی روب کا شکوہ ہمارے ہاں نا دینی ماحول میں بھی۔ میری طرح کے بعض لوگ بڑے حیران ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں مجھے مولوی صاحب نہ خالی سمجھنا۔ بھئی کیا سمجھے آپ کو؟ اور مولوی ہونا کوئی تانے والی بات ہے؟ اس میں کوئی پریشانی والی بات ہے؟ آج زیادہ تر لوگوں کو خوشی ہوتی ہے نا، کوئی مطلب قبلہ پیر صاحب کہے تو زیادہ راضی ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے پیر صاحب ہونے کے لیے تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کو کچھ بھی نہ آتا ہو پھر بھی آپ پیر صاحب ہو سکتے ہیں۔ تو مولوی کو چلو نماز پڑھانے کے لیے چند صورتیں تو آنی چاہیے نا، اور پیر صاحب نے تو بس ایک ہی کام کرنا ہے کہ صبح 9 بجے سے لے کر 3 بجے تک تعویذ ملیں گے مردوں کو، اور عصر سے مغرب تک اللہ معاف کرے عورتوں کو ملیں گے، اللہ خیر کرے جا تیرا کام ہو جائے گا۔ او خدا کے بندے، روحانیت طریقت رسول اللہ کا دین بتانے کا نام ہے، یہ باقی ساری چیزیں تو ضمنی چیزیں۔ تو عقیدے نظریے کی بات ہی نہیں کر رہا، تو کس طرف لے کر کے جا رہا ہے قوم؟ میں آپ سے ایک بڑی ذمہ داری سے بات کرنے لگا ہوں، یاد رکھنا، جو پرانے وڈیرے ہوتے تھے نا، وہ اپنے گاؤں میں دیہاتوں میں اسکول نہیں کھلنے دیتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا تھا کہ اگر یہ غریبوں کے بچے پڑھ گئے تو ہماری بھینسوں کو چارہ کون ڈالے گا۔ اسی طرح جو جاہل پیر ہوتا ہے وہ بھی اپنی خانقاہ پہ ادارہ نہیں بننے دیتا، اسے پتہ ہوتا ہے اگر یہ پڑھ گئے تو مجھے پیر کوئی نہیں مانیں گے، لہٰذا وہ سب سے پہلے اداروں کی اور علم کی مخالفت کرے گا اور کہے گا تمہیں مولویوں کو کیا پتہ، مولوی کے پاس کیا ہوتا ہے۔ وہ اس بات کی مخالفت کرتا ہے تو اس بیچارے کی پیری مریدی تھوڑی چلتی ہے۔ اگر یہ کام نہ کرے، جہالت کو سپورٹ نہ کرے، تو کبھی اس جاہل کو لوگ ماننے کو تیار ہے۔ یاد رکھنا، اس سے ڈرا نہ کرے۔ آپ مجھے مولوی صاحب نہ کہنا، بھئی کیا ہو جاتا ہے اس سے؟ آپ سیم کی بات کرتے ہیں، آپ ڈٹ کے کہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی آپ پرانی کتابیں دیکھ کے اس پہ لکھا ہے حضرت مولانا مولوی، یہ آپ پڑھ کے دیکھیں۔ آپ کس تکلف کا شکار ہیں؟ مجھے مولوی نہ، ہمیں کہہ لینا بھائی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے کمزوری نہیں دکھائیں، اپنے مزاجوں میں وزاداری، حسن پیدا۔ اور جو لوگ کسی جگہ وابستہ ہیں کسی خانقاہ سے، کسی صحیح العقیدہ آدمی سے، وہ بھی کمزور باتیں نہ کریں، اپنے مزاج میں، اپنی طبیعت کے اندر ٹھہراؤ پیدا کریں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ہمارے ہاں نا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اسٹیج پر بڑا تگڑا اظہار کرتے ہیں اپنے عقیدے کا، بڑا مضبوط، اور بڑے نعرے لگتے ہیں، اور بڑی بڑی کیا بات، اتنا مضبوط بندہ ہی کوئی نہیں، لیکن جیسے جیسے وہ نیچے اترتے جاتے ہیں نا، محسوس ہوتا ہے کہ یہ نہ شاید مائک کا کمال تھا، یہ شاید نہ مجمع زیادہ دیکھ کے حضرت مولانا کو نہ کوئی خاص جلال آیا تھا اور خاص انہوں نے کوئی کیفیت برپا کر دی۔ آپ کا عقیدہ، آپ کا کال نہیں ہونا چاہیے، آپ کا حال ہونا چاہیے۔ آپ پر طاری ہو آپ کا عقیدہ، آپ جو کہہ رہے ہیں اس پر آپ کو پوری طرح رسوخ حاصل ہو۔ یہ فاضل بریلوی کا پیغام ہے، اعلیٰ حضرت علیل ہے۔ تو کہا کسی نے آ کے، طبیب نے، کہ جناب
آپ کو کسی طبیب کو دکھانا ہے، کچھ چیزیں ہیں جو ذرا وہ دیکھ لے گا، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں وہ طبیب کو لائے تو جیسے میری نظر پڑی رافضی تھا، چہرے سے محسوس ہو رہا تھا، لیکن فرماتے ہیں قریب میں کئی دنوں سے علیل تھا، طبیعت میں تکلیف تھی، لیکن جیسے ہی اس نے مجھے چھوا نا، فرماتے ہیں مجھے بیماری کی اتنی درد نہیں تھی جتنی اس کے چھونے کی مجھے تکلیف ہوئی۔ اس لیے کہ وہ جو عقائد کی پختگی ہے، نظریات میں طاقت ہے، وہ جو عقیدے کی مضبوطی ہے، وہ نرا کال نہیں ہے، وہ نری تحریر نہیں ہے، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، یہ ان کی نظریاتی پختگی ہے۔ آپ اپنے اوپر جب تک اس چیز کو طاری نہیں کرتے کمزور رہ جاتے ہیں، طاقت پیدا نہیں ہوتی۔ اس لیے سب سے پہلے، اور پھر یہ چیز کرتی کیا ہے، جب آپ نظریاتی طور پر پختہ ہوتے ہیں تو آپ میں وزاداری، کوئی بندہ بات کر رہا ہوتا ہے نا، وہ اپنے خیال میں آپ کو بڑا الجھانے کی بات کر رہا ہوتا ہے، اور وہ اپنے حساب سے بڑی تگڑی بات کر رہا ہوتا ہے، بندہ ہو نا پکا نظریاتی طور پر، تو ایسی باتیں سن کے اسے ہنسی آتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے انشراح صدر، وہ پریشان نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے یار دیکھو کیا کمزور بات کر رہا ہے۔ جب آپ طاقتور ہوتے ہیں تو آپ وزادار ہو جاتے ہیں، اور پھر زیادہ آپ پریشان بھی نہیں ہوتے۔ دیکھو یہ چیز پھر بندے کے اندر یقین کامل پیدا کرتی ہے، اس کے اندر طاقت آتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے امت مسلمہ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ یقین کی کمزوری۔ اقبال کہتے ہیں سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے تیری بے یقینی۔ امام غزالی روایت لائے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا یقین اس طرح سیکھا کرو جس طرح قرآن سیکھتے ہو۔ یقین کی دولت، آپ کو کامل یقین ہو اللہ رسول کے وعدوں پر، اگر یہ نہیں ہوگا پھر آپ کی لوگوں کی جیبوں پر نظریں ہوں گی، پھر آپ کا ہر وقت خیال ہوگا کہ پیسہ کیسے بن سکتا ہے، پھر لوگ اللہ معاف کرے جائز ناجائز کی پرواہ نہیں کریں گے۔ لیکن اگر یقین کامل ہونا تو میرے بھائی سادہ روٹی کھا کے بھی اللہ تعالیٰ وہ سکون عطا فرماتا ہے۔ انسان کی کوئی مووی نہیں بن رہی، اس کی کوئی فوٹو نہیں آ رہی، اسے کوئی نہیں جانتا، وہ بالکل پیچھے کونے میں بیٹھا ہے، لیکن یقین کی دولت ہوتی ہے نا تو اسے محسوس ہوتا ہے یار میں جہاں بھی بیٹھا ہوں خدا کی رحمت کے سائے میں بیٹھا ہوں۔ ایک عجیب سا اطمینان قلبی ہوتا ہے، یقین کامل۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو آپ دیکھیں، داتا صاحب کی زندگی کو دیکھیں، صوفیاء کو دیکھیں، آپ کو یقین ہے۔ داتا صاحب نے ایک بات لکھی ہے، ان کی سیرت میں لکھا ہے کہ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ پہ نا داتا صاحب فرماتے ہیں کہ جگہ قحط پڑ گیا تھا، لوگ بڑے پریشان تھے، جس طرح آج کل پاکستان میں حالات خاصے کمزور ہیں۔ ایک بات عرض کروں آپ لوگوں سے، سارا دن سیاسی تبصرے کرنے سے بہتر ہے کہ تھوڑا سا نہ خود کسی غریب کا خیال رکھنا شروع کر دیں، ایک دو کی تکلیف کو بانٹنا شروع کر دیں۔ سارا دن سیاسی تبصرے کرتے ہو، کیا نتیجہ نکلا ہے؟ ہمارے ملک میں تبصرے ہی تو رہ گئے، نشستن گفتن برخاستن، بیٹھو باتیں کرو اٹھ کے چلے جاؤ، کیا نتیجہ نکلا؟ کچھ بھی نہیں۔ خود ایک دوسرے کا، ہم روز کہتے ہیں حکومت ہمارا خیال نہیں کرتی، ہم کرتے ہیں ایک دوسرے کا خیال، ہم ہی کرنا شروع کر دیں، سوچنا شروع کر دیں تو بڑی حد تک بہتری ہو۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ قحط پڑ گیا تھا ایک علاقے میں، لوگ بڑے پریشان تھے، اور جب لوگ پریشان ہوتے ہیں تو سارے پریشان ہوتے ہیں، ہر ایک پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ غلام گھر سے نکلا، تھیلا اس کے ہاتھ میں ہے، بازار سے سودا لینے کو نکلا ہے، لیکن وہ رستے میں آیا تو وہ اچھلتا کودتا اٹکیلیاں کرتا ہنستا گھومتا جھومتا، اور بازار سے سودا بھی خریدا تو پھر بھی اس کے چہرے پہ بڑی مسکراہٹ۔ تو سارے لوگ پریشان ہو تو ایک بندہ اس طرح ہنسے تو غصہ بڑا آتا ہے کہ یار ہم پریشان ہیں، تجھے کس بات کی خوشیاں چڑھی ہوئی ہیں۔ اب وہ جب لوگوں نے سخت رویہ اختیار کیا، کہنے لگے یار عجیب آدمی ہے، یہاں قحط پڑا ہے، لوگ تکلیف میں، اور تو ہنستا مسکراتا ٹھکیلیاں کرتا آ رہا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ تو کہتے اس نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، کہنے لگا جس آقا کا میں غلام ہوں نا، اس نے نا وقت پر گندم ساری سنبھال لی تھی، اس نے منصوبہ بندی اگلے سال کی کر لی تھی، میرے چونکہ آقا کے خزانے بھرے ہوئے ہیں،
لہذا میں ڈپریشن کا، ٹینشن کا، انزائٹی کا شکار نہیں ہوتا. مجھے رات کو بے سکون ہو کر نیند میری جاتی نہیں، میں اطمینان میں رہتا ہوں، چونکہ میرے آقا کے خزانے، بولیے میرے آقا کے خزانے بھرے ہوئے، میرے آقا کے خزانے. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جتنا اس غلام کو اپنے آقا کے خزانوں پہ یقین تھا نا، ہونا تجھے زیادہ چاہیے، اگر اتنا بھی یقین تجھے اللہ کے خزانوں پہ آ جائے نا، تو یہ جو ٹینشن ہے، یہ جو ڈپریشن ہے، یہ جو آزمائش ہے، یہ جو کسی کو دیکھ کے پریشان ہونا ہے، یہ جو کسی کی بڑی گاڑی دیکھ کر تکلیف، یہ نکل جائے ساری. تو اپنے رب کے خزانوں پر بھروسہ کر. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہ فرماتا ہے میں تو وہاں سے عطا کر دوں گا تیرا گمان بھی نہیں ہوگا، وہاں سے تجھے دے دوں گا. آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، یقین کامل کی دولت کتنی مضبوط ہے. سفر حج کے لیے جا رہے ہیں، طوفان آ گیا اور دریا کے اندر کشتی ہچکولے کھانے لگی تو لوگ پریشان ہیں، چھیرے اتر گئے ہیں. آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ ویسے آپ تو نہیں نا کسی بات میں پریشان، تو ہلکا ہلکا مسکرا دیں. آپ گھورتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کوئی پریشانی ہے شاید. آپ تھوڑا مسکرائیں، دیکھیں کیسی. آپ توجہ فرمائیں. اور میں چھوٹی تقریر کرنے والا آدمی ہوں، انشاءاللہ جلدی چلا جاؤں گا، آپ پریشان نہ ہو. غور فرمائیں میری بات پر، کیا عرض کر رہا ہوں. اب وہ پریشانی، ٹینشن، انزائٹی، یہی لفظ ہے نا 3-4 آج کل. بڑی پریشانی، اللہ جانے کس بات کی پریشانی ہے. اور کچھ لوگوں نے کہہ کے اپنے آپ کو پریشان کر لیا، اور جب وہ پریشانی بتا رہے ہوتے ہیں تو پھر دائیں بائیں والوں کو بھی پریشان ہی کر رہے ہوتے ہیں. وہ کئی دفعہ نا ہمارے ملک میں اچھی خبریں دینے کا ویسے بھی رواج نہیں ہے. بعض لوگ ایسے ہیں جن سے آپ ملیں تو ایسی خوفناک خبر سننے کو ملتی ہے نا کہ محسوس ہوتا ہے 2-4 دن ہی رہ گئے، اینڈ پہ پہنچو. او خدا کے بندے چھوڑ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی بات کر، خدا کے فضل کی بات کر، نبی کریم علیہ السلام کی نگاہ کرم کی بات کر. تو تھوڑا ایسی بات کر جس سے دل ٹھنڈے ہو. ہر وقت پریشانی کی بات کرنا، آزمائش کی بات کرنا. پریشانی ہے، طوفان آ گیا ہے، الجھ رہے ہیں لوگ، سب پریشان ہیں. تو فاضل بریلوی کے ہاتھ میں تسبیح ہے تو وہ درود پاک پڑھ رہے ہیں، بڑے اطمینان سے بیٹھے، بڑے اطمینان سے. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے، بڑے اطمینان سے تشریف فرمائے. تو اب میں نے کہا نا جب سب آدمی پریشان ہوں تو ایک بندہ مطمئن ہو تو ان بیچاروں کو غصہ بھی آتا ہے. کہنے لگے کوئی دعا کیجئے. فرمایا اللہ فضل کرے گا. طوفان بڑا ہے، کہنے لگے کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ کرے یہ یقین نصیب ہو جائے، اللہ کرے یہ اطمینان نصیب ہو. پھر زندگی جینے کا بھی مزہ ہے اور مر جانے کا بھی مزہ ہے. اگر یہ نصیب ہو کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، بے فکر رہنا. نے کہا جناب آپ کو کیسے پتا ہے؟ کس بات کا پتا ہے؟ دیکھیں حالات کیسے ہیں. فرمایا چھوڑو اللہ کرم فرمائے گا. لیکن کچھ لوگ فوری طور پر نہیں مانتے، بلکہ آج کل ہماری نئی نسل تو بغیر تجربے کے ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتی. یہ تجربے سے مانتے. تھوڑی وقت گزرا اور حالات ٹھیک ہو گئے، طوفان جاتا رہا. اب وہ آہستہ آہستہ نا سب کی رائے جو تھی وہ سجدہ صاف کرنے لگی، قریب آنے لگے. کہ حضور آپ کو کیسے پتا تھا؟ کس بات کا اطمینان تھا؟ کس بات کا یقین تھا؟ تو وہی چہرے پر رعنائی، وہی حسن، وہی عالمانہ وقار، وہی عقیدے کی پختگی، وہی دبدبا، وہی تنتنا، اور وہی ٹھہراؤ، اور وہی لہجے کا حسن. فرمانے لگے مجھے اپنے آپ پر یقین نہیں تھا، میں وہ دعائیں پڑھ کے سواری پہ بیٹھا تھا جو مدینے والے محبوب نے عطا فرمائی. دنیا میں ساری چیزیں بدل سکتی ہیں پر میرے محبوب کا فرمان نہیں بدل سکتا. کیوں کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. یہ اطمینان پیدا کریں، آپ وزادار ہو جائیں گے، آپ کے اندر اطمینان آئے گا، آپ کے اندر قرار آئے گا. مجھے نا کافی سال پہلے میں ایک سفر پہ تھا یہیں سندھ کے، تو ایک بزرگ مجھے ملے. تو وہ ان کی وضع قطع اس طرح کی تھی کہ میں سمجھا کو بہت بڑے عالم ہیں،
ایک بڑا امامہ اور ایک خوبصورت لباس اور ہاتھ میں ان کے چھڑی. تو میری ان سے ملاقات ہوئی تو کچھ عجیب سا ٹھہراؤ ان کے لب و لہجے میں. کچھ لوگ اتنے حسین ہوتے ہیں جن سے مل کر زندگی سے پیار ہو جائے. وہ لوگ آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں مگر ایسے بھی ہیں. تو کچھ عجیب سی نا کشش تھی ان میں. تو وہ محفل میں کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے تھے, کھانے کے دسترخوان پر, تو لوگ باتیں کرتے رہے. تو وہ اپنے انداز میں کبھی کبھی کوئی جملہ کہہ دیتے, طبیعت ان کی طرف تھوڑی مائل ہو گئی اور تھے وہ ایک کونے میں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور آپ کا کیا نام ہے؟ تو کہنے لگے میں شیخ الحدیث محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب کا مرید ہوں. ویسے ایک چھوٹا سا تاجر ہوں. کہنے لگے میں نے شیخ کی صحبت پائی ہے, کچھ وقت مجھے ملا ہے, ان کے پاس بیٹھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقیدے اور نظریے کی پختگی عطا فرما دی. اب وہ ہوا ادھر کی تیز ہو یا ادھر کی تیز ہو مجھ پر اثر نہیں کرتی. یہ مزاج جب تک طبیعت میں پیدا نہیں ہوتا انسان اتنی دیر تک اپنی زندگی کا حسن نہیں پاتا. اور پھر اگلی بات ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. ہر آدمی سے بحث نہیں ہوتی, ہر آدمی سے الجھنا نہیں چاہیے, ہر آدمی اس معیار کا نہیں ہوتا کہ اس کے اپنے سامنے بٹھایا جائے اور اس سے گفتگو کی جائے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں دور سے بھی سلام کرنی چاہیے. ہم پتہ کیا کرتے ہیں, ہم نے ہر جگہ ہی الجھنا ہے, ہر جگہ ہی الجھنا ہے. او خدا کے بندے, ہر آدمی کا وہ سٹیٹس نہیں ہے کہ اس سے بات کی جائے. کچھ لوگوں کو فقط سلام کرنے کا قرآن مجید فرماتا ہے, اور سوالات کریں, بات پوچھیں پر ضرورت کی. بلا ضرورت اور بلا وجہ جس چیز کی حاجت نہیں ہے اس کام میں الجھنے کی اجازت. آپ کو صحیح مسلم شریف میں حدیث ملے گی, جب بعض لوگوں نے سوالات کیے تھے اور بلا وجہ کیے تھے تو نبی کریم علیہ السلام ناراض ہو گئے. حالانکہ حضور کا تو اعلان ہے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو. حضور ناراض ہو گئے اور منبر پر تشریف لائے, فرمایا پوچھو اب جو پوچھنا ہے. اس لیے کہ بے معنی بے مقصد باتیں کرنا اور اسی میں الجھے رہنا اس کا مطلب کوئی نہیں. آپ اصل کام سے رہ جائیں گے. آپ با مقصد بات کریں. علماء جو رسوخ رکھتے ہیں وہ کبھی کریں گے مناظرہ, وہ بات کریں گے, ان کا حق ہے, ان کی ذمہ داری ہے. لیکن ہم جو عوام ہیں اگر ہم ہر وقت الجھے رہیں گے اور غیر سے کیا کرنا ہے, بعض لوگ تو آپس میں الجھے رہتے ہیں اور بڑا زبردست بحث کرتے ہیں. کوئی بھی بات چھیڑ لیں تو بس آپ نے چھیڑ لی تو پھر معاملہ چھڑ گیا. کسی عنوان پر بھی ان کے پاس دسیوں دلائل ہوتے ہیں. یہ ٹھیک نہیں ہوتا. اس سے صرف بحث کا دروازہ کھلتا ہے, نتیجہ برآمد نہیں ہوتا. بہت زیادہ سوالات کیے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اچھا پوچھو پھر کیا پوچھنا ہے. ایک شخص نے اپنے نسب کے بارے میں پوچھا تو پھر حضور نے بتا دیا. ایک نے اپنا انجام پوچھا تو پھر نبی کریم نے بتا دیا. کہو تو راز حیات کہہ دوں, پھر حقیقت کائنات کہہ دوں, پھر وہ بات کہہ دوں جو پتھروں کے دلوں کو بھی پاش پاش کر دے. جب کریم بتانے لگے تو حضرت عمر اٹھے اور حضور کے قریب گئے اور دست برسہ عرض کرنے لگے حضور معاف کر دیں, ہم بڑے راضی ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے, ہم بڑے راضی ہیں کہ اسلام ہمارا دین ہے. حضور ہم بڑے راضی ہیں کہ اللہ نے آپ کو ہمارا نبی اور رسول بنایا ہے. حضور ہم راضی ہیں. بلا وجہ کی الجھا. ایک مثال لکھی ہے بزرگوں نے, وہ کہتے ہیں گدھے اور گھوڑے کی بحث ہو گئی تھی. گھوڑا کہتا تھا کہ آسمان کا رنگ نیلا ہے تو گدھا کہتا تھا نہیں کالا ہے. کئی گھنٹے بحث ہوتی رہی. بالآخر فیصلہ شیر کی عدالت میں چلا گیا. گھوڑے نے جا کے کہا بادشاہ سلامت یہ بتائیے گا آسمان کا رنگ کیا ہے؟ اس نے کہا نیلا. تو کہا یہ میں بھی بڑی دیر سے کہہ رہا ہوں لیکن یہ گدھا مانتا ہی نہیں. تو شیر کہنے لگا کتنی دیر ہو گئی بحث کرتے؟ کا کئی گھنٹے ہو گئے. تو شیر کہنے لگا گھوڑے کی بات بھی ٹھیک ہے اور اسے عمر قید کی سزا بھی ہے. کہنے لگا عجیب آپ کا انصاف ہے, بات بھی میری ٹھیک ہے اور سزا بھی مجھے ہے. کہنے لگا سزا اس بات کی نہیں کہ تیری بات ٹھیک ہے یا غلط ہے, سزا اس بات کی ہے کہ تو نے گدھے سے ہی بحث شروع کر دی ہے. تو بڑا ہی بیوقوف آدمی ہے, اتنا تیرے پاس ٹائم کہاں سے آیا؟ تجھے کیا اور کوئی ذمہ داری تیرے پاس نہیں ہے؟ تو گدھے سے بحث شروع کر دی. عجیب انسان ہے تو.
اور میرے بھائی چھوڑ دیں بار چیزوں، اتنا الجھاؤ، بحث در بحث سارا دن وقت نکالتے ہو، خدا را کچھ چیزوں کو عملی صورت میں لائیں اور عملی صورت میں کچھ کام کرنے کی کوشش کریں۔ اور تیسری بات اللہ کے بندوں کے بارے میں جو قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان لوگوں کی راتیں گزرتی ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے۔ ہماری بھی رات گزر جاتی ہے، ساری گزرتی جاگتی ہی ہے، پر موبائل پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ آپ ناراض نہ ہوئیے گا، پہلے بچوں سے کہنا پڑتا تھا موبائل کم استعمال کرو، اب تو بچے پیغام بھیجتے ہیں کہ والد صاحب سے کہیے گا گھر آتے ہیں تو تھوڑی دیر ہم سے بھی بات کر لیا کریں۔ خاتون خانہ کہتی ہے کہ خدا را کچھ میری بھی تو سنو، ماں کہتی ہے بیٹا کچھ ٹائم دے، تجھ سے کوئی بات کرنا۔ اتنا ہر وقت اسی چیز پہ رہو گے تو کیسے میرے بھائی وقت گزرے گا؟ راتیں اللہ کے بندے کی سجدوں اور قیام میں۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے بزرگوں کی اصل طاقت کیا تھی؟ ان کی اصل طاقت رسول کریم کی محبت تھی، اور ان کی اصل طاقت مصلی کی عبادت تھی۔ وہ اپنے رب سے اس طرح جڑے ہوئے تھے اور عبادات کے ساتھ ان کا اس طرح کا رشتہ تھا۔ آپ دیکھ لیں، آپ مزاج دیکھ لیں، کسی جگہ بھی کسی صوفی نے وقت گزارا ہے تو سب سے پہلے مسجد بنائیے، اور ملاقات ہوگی آپ کی صوفیاء سے تو مسجد میں ہوگی۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد دیکھ لیں، فاضل بریلوی کی رضا مسجد دیکھ لیں، آپ مسجد میں با جماعت جا کر اہتمام کے ساتھ نماز ادا کرنا۔ اور فرمایا کرتے تھے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہ میں چونکہ دین کے کاموں میں مشغول رہتا ہوں، اگر نوافل چھوڑ بھی دوں، غیر مؤکدہ سنتیں چھوڑ بھی دوں تو ظاہر ہے میں کام کرتا رہتا ہوں، دین کا تو حرج نہیں ہے، لیکن فرماتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں کوئی نفل بھی نہ چھوٹے مجھ سے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں گروہ علماء یاد رکھنا، اگر تم مستحبات چھوڑو گے تو لوگ سنت کا ترک کریں گے، اور اگر تم سے کوئی سنت چھوٹتی دیکھیں گے تو لوگ واجبات کا ترک کریں گے۔ تمہیں زیادہ محتاط ہونا ہے، تمہیں اپنے رب کریم کی عبادت کے اندر زیادہ طاقتور ہونا۔ میں کیسے آپ سے عرض کروں کہ آج جس چیز کی سب سے زیادہ کمزوری ہے وہ عبادت ہے، وہ رات کا اٹھنا ہے۔ یار ہم تو کریم محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے غلام ہیں نا، تو سید عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں محبوب تو رات کو اتنی دیر مصلی پہ کھڑے رہتے تھے کہ مقدس قدموں میں ورم آ جاتا تھا۔ پوچھ اپنے آپ سے، اور میں بھی اپنے آپ سے سوال کروں، کبھی عبادت میں مشقت کی ہے؟ قدمین شریفین میں ورم آ جاتا تھا، اور سیدہ کہتی ہیں جب میں عرض کرتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے صدقے اللہ اگلوں اور پچھلوں کو معاف فرمائے گا، اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ تو حضور فرمانے لگے عائشہ تم نے بتایا ہے نا میرے اوپر اللہ کا بڑا فضل ہے، تو کیا اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنو؟ میرے عزیز کچھ وقت مصلی کو دیں۔ میں ایک دفعہ ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس بیٹھا تھا تو ایک مریض کو وہ چیک کر رہے تھے، میرا ان سے محبت کا تعلق، تو اس پیشنٹ سے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ بیماری سے زیادہ پریشانی میں مبتلا ہیں، آپ اپنے دل کی باتیں کسی سے کہہ دیں اور دل کا بوجھ ہلکا کر دیں، آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ تو وہ بزرگ بڑے سمجھدار سے تھے، تو وہ ہلکا ہلکا نہ یوں کرتے تھے، بولتے نہیں، ہلکا ہلکا سار ہلاتے تھے۔ تو میں قریب بیٹھا تھا، میں سمجھ گیا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں وہ انہوں نے کوئی نہیں کرنا، یہ طبیعت بتا رہے ہیں، اگر مجھے اجازت دیں تو میں ایک بات کروں۔ کہا کیجئے۔ میں نے کہا کچھ دکھ نا انسان کے بڑے ذاتی قسم کے ہوتے ہیں، وہ کسی سے کیا بندہ اپنے آپ سے بھی نہیں کہہ سکتا۔ خاص تکلیفیں ہوتی ہیں، کچھ درد گہرے ہوتے ہیں، سانسیں بھی لیں تو ان سے خون رسنے لگتا ہے، نہیں کہے جا سکتے۔ کہنے لگے کوئی حل تو ہوگا۔ میں نے کہا حل ہے نا، رات مصلی پہ بیٹھے نا، جو کسی سے نہیں کہہ سکتے وہ رب رسول کی بارگاہ میں کہہ دیں، اور سارا ہی کہہ دیں، اور کھول کے کہہ دیں، اللہ رسول کی بارگاہ میں عرض کر دیں
راز بھی رکھا جائے گا، مسئلہ حل بھی کیا جائے گا، اور حضور فرماتے ہیں جو رب سے نہ مانگے اس سے ناراض ہوتا ہے، جو زیادہ مانگے اس سے راضی ہو جاتا ہے، وہ راضی بھی ہو جائے گا۔ اللہ کے بندوں کی راتیں عبادات کے لیے گزرتی ہیں، کچھ وقت رات کو، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ نے موبائل سائلنٹ نہیں کرنا، بند کرنا ہے۔ یہ جب سائلنٹ بھی ہوتا ہے پھر بھی ہلتا تو رہتا ہے نا، تو توجہ تو تقسیم کراتا ہے، پھر بھی بند کر کے نا۔ اس سے مجھے بتائیے یہ 10-15 سال پہلے جب نہیں ہوتے تھے تو دنیا کے کام چلتے تھے کہ نہیں چلتے تھے؟ سارا کچھ ہوتا تھا۔ اتنی زیادہ نفسیات پر چیزوں کو سوار نہ کریں، بعض چیزوں نے ہماری روحانیت پر اثر ڈالا ہے، ہماری عبادات کا مسئلہ اس میں نقصان ہے۔ ہمارے بزرگ تھے گجرانوالہ میں مولانا ابو داؤد محمد صادق صاحب، تو فیصل آباد مرید تھے حضرت محدث اعظم سے، تو چھوٹی عید کے دوسرے دن، عید الفطر کے دوسرے دن وہ پیر خانے جاتے تھے، تو گاڑی نہیں رکھتے تھے، بس سے سفر کرتے تھے۔ تو گجرانوالہ کے بعد شیخوپورہ آتا ہے، تو وہ ظہر کی نماز پڑھ کے سوار ہوتے تو ٹکٹ شیخوپورہ کا لیتے، اور وہاں سے پھر ایک شاہ کوٹ کا سٹاپ آتا ہے، وہاں کا ٹکٹ بناتے، پھر فیصل آباد آتے۔ تو لوگوں نے کہا حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے یار بعض بس والے گاڑی روکتے نہیں ہیں، تو میں اس لیے شیخوپورہ کا ٹکٹ لیتا ہوں کہ عصر کی نماز تو وقت پہ پڑھ لوں گا نا، اور پھر وہاں سے شاہ کوٹ کا ٹکٹ اس لیے لیتا ہوں کہ مغرب کی نماز تو وقت پر ادا کی جا سکے گی، اس لیے کہ جو تعلق نماز سے ہے، عبادت سے ہے۔ میں ایک بزرگ کے پاس ایک دفعہ حاضر تھا، تو وہ پوچھنے لگے کہ گاڑی ہے؟ میں نے کہا نہیں ہے، آپ دعا فرمائیں۔ کہنے لگے آپ کو پتہ ہے اپنی گاڑی کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا بتا دیں۔ کہنے لگے نماز وقت پہ ادا کی جا سکتی ہے، آپ جتنے مرضی لمبے سفر پہ ہوں، آپ کو نماز کا مسئلہ، آپ یہ دیکھیں ہمارے بزرگ سہولیات کو کس چیز کے ساتھ وابستہ کرتے ہیں۔ اپنی عبادات میں کمزوری نہ پیدا کرو۔ میں آپ سے عرض کروں، آپ جس پیر کے مرید ہوتے ہیں اس کے نمائندے بھی ہوتے ہیں، آپ جس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اس کے نمائندے بھی ہوتے ہیں، جس خانقاہ سے وابستہ ہوتے ہیں اس کے نمائندے بھی ہوتے ہیں۔ کچھ تعریفیں آپ کو کرنی نہیں پڑتی، آپ اپنا عمل درست کر لیں تو لوگ خود پوچھ لیتے ہیں آپ کہاں آتے جاتے ہیں، کہاں بیٹھتے ہیں، کہاں آپ کی نسبت ہے، خود بخود لوگ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ان 3 باتوں پر توجہ کریں۔ ایک تو اپنے مزاجوں میں وزاداری پیدا کریں، اس کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہے، عقیدے کی پختگی اور یقین کامل کی دولت، اور تیسرا فضول ابحاث سے اور لغویات سے اپنے آپ کو بچائیں، اور تیسری بات یہ کہ عبادات طرف، دعاؤں کی طرف، اللہ کی یاد کی طرف اپنی طبیعت کو آپ مائل کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اہتمام کرنے والوں کی کوشش کو قبول فرمائے، اور اتنی بڑی تعداد میں آپ لوگ تشریف لائے ہیں، اللہ ایک ایک پر اپنی رحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔